نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ اس سے تاریخیں متعین ہوتی ہیں، پروگرام طے ہوتے ہیں، حج کی دن طے ہوتے ہیں۔ چاند کا یہ فائدہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آؤ تم اپنے گھروں میں، من ظہورها، اس کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا، کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ تم اپنے گھروں میں، من ابوابها، اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ مشرکین جب حج کا احرام باندھ لیتے اور گھر سے نکل کھڑے ہوتے، پھر انہیں کوئی کام یاد آ جاتا جس کا تعلق گھر کے ساتھ ہوتا، تو پھر وہ گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کے پشتوں کی طرف سے آتے تھے۔ اگر وہاں کوئی دروازہ نہ ہوتا تو دیوار پھاڑ کر وہاں سے داخل ہوتے اور اپنی وہ چیز لے کر لوٹتے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ احرام باندھنے کے بعد اب دروازے سے داخل ہونا درست نہیں۔ یہ ان کی اپنی بات تھی، شریعت کی بات نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور اس رسم کو رد کیا ہے۔ وَقَاتِلُوا، اور لڑو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور مارو تم ان کو، حیث، جہاں بھی، ثقفتموہم، ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو تم ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ، اور ظلم جو ہے، اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو تم ان کافروں سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی پھر ان سے لڑو۔ کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، اللہ سزا دیتے ہیں کافروں کو۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، مہربان۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے لڑو، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے سارے کا سارا دین، للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائے اس سے، لڑائی سے، فَلَا عُدْوَانَ، پس زیادتی جائز نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالم لوگوں پر۔ جو نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑنا، جو زیادتی کرتے ہیں ان سے لڑنے کی پھر بھی تمہیں اجازت۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینے، حرمت والے مہینے، بدلہ ہے حرمت والے مہینوں کے۔ کچھ مہینے حرمت والے ہیں سال کے اندر، وہ 4 مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینے کا بدلہ بھی حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص، ان مہینوں میں لڑنا ٹھیک نہیں، لیکن اگر کوئی شخص تم سے لڑتا ہے تو پھر تم بھی لڑو۔ فمن اعتدى علیکم، فمن، پس جو شخص، اعتدى، زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثلی، اتنی ہی، ما اعتدى علیکم، جتنا اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔
وانفقوا اور خرچ کرو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ ہلاکت کے اندر، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، واتموا الحج والعمرۃ للہ پورا کرو تم حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا وہ پورا کرے، یہ جس پر فرض ہے وہ بھی پورا کرے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے گئے، یہ مسائل ہیں جو بعد میں بیان کروں گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے گئے احرام باندھنے کے بعد، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ پس تم قربانی، ہدی کا معنی قربانی کا جانور بھیجو جو تمہارے لیے آسان ہو، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ تم رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الہدی یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ قربانی کا جانور محلہ اپنی جگہ کو یعنی حرم میں۔ فمن کانا پس جو شخص ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او بھی اذی یا تکلیف ہو اس کو، من رأسہ اس کے سر میں، احرام بندھا ہوا ہے بیمار ہو گیا اب آگے نہیں جا سکتا، یا اس کے سر میں تکلیف ہے اب وہ زیادہ عرصہ تک بال نہ کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا تو کاٹ لے، لیکن پھر اس کا جرمانہ دے گا۔ ففدیۃ پر اس کے ذمہ فدیہ ہے، من صیامین یہ تو روزے رکھے گا، او صدقۃ یہ صدقہ دے گا، او نسک یا قربانی کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب حالت امن ہو جائے، تم کو امن حاصل ہو جائے تو پھر تم جا کر اپنا وہ حج عمرہ کرو۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمن تمتع جو شخص نفع حاصل کرتا ہے حج کے ساتھ عمرے کا، یعنی ایک ہی سفر میں حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے، اس سے حج تمتع کہتے ہیں۔ فمستیسر پس اس کے ذمہ ہے جو اس کے لیے آسان ہو ہدی میں سے، یعنی وہ قربانی ضرور ذبح کرے گا۔ ہدی قربانی کو کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں، بکرا، نمبر 2 گائے، نمبر 3 اونٹ، ان میں سے جو اس کے لیے آسان ہو وہ ذبح کر دے۔ فمن لم یجد اور جو شخص قربانی نہ پائے، جانور نہیں ملتے یا جانور ملتے اس کے پاس خریدنے کی قوت ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، نہ ہی اس کو کہیں سے مل سکتے ہیں، تو ایسا بندہ حاجی کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وہ روزے رکھے 3 دن کے حج کے اندر، حج سے مراد ذی الحجہ کی 7، 8، 9 تاریخ کو یہ 3 روزے رکھے گا۔ وسبعۃ اور 7 روزے رکھے اذا رجعتم جب تم لوٹ آؤ حج سے، حج کے بعد۔ تلک عشرۃ یہ 10 ہو گئے کاملہ مکمل، یہ 10 روزے بدلہ ہے اس قربانی کا جو تم نہیں کر سکے۔ ذالک یہ حکم، یہ حج تمتع کا جو حکم ہے، لمن لم یکن اہلہ یہ اس کے لیے ہیں کہ جس کے اہل یعنی گھر کے لوگ حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حاضر نہ ہوں، یعنی جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں، حدود حرم میں رہتے ہیں یا حدود میقات کے اندر رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، وہ حج تمتع نہیں کر سکتے، وہ صرف اکیلا ہی حج کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے اور حج کریں گے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلومات گنتی کے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج پس جس شخص نے فرض کر لیا ان مہینوں میں الحج اپنے اوپر حج، یعنی اس نے حج کا احرام باندھ لیا، اب اس کے ذمہ ہے فلا رفث کہ وہ گندی باتیں نہ کرے، فحش بات نہ کرے، جماع نہ کرے، ولا فسوق گناہ کے کام نہ کرے، ولا جدال جھگڑا نہ کرے، فی الحج حج کے سفر میں اور حج کے احرام میں۔ وما تفعلوا جو کچھ تم کرتے ہو من خیر نیکی سے، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا گھر سے سامان سفر لے کر چلو، فإن خیر الزاد اگرچہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب اے عقل والو تم مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کے فضل کو، یعنی حج کے اندر احرام بندھا ہو یا نہ بندھا ہو، حج کے سفر کے دوران بندہ تجارت بھی کر سکتا ہے، مزدوری بھی کر سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو ناجائز کہتے تھے، ان کے رد میں اللہ کا یہ حکم آیا۔
فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ تو اللہ کو خوب یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. یہ مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ایک جگہ ہے. وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُمْ اور تھے تم من قبلہ اس سے پہلے لمن ان لوگوں میں سے الضالین جو گمراہ تھے جو راستے پر نہ تھے جو راستے سے واقف نہ تھے. ثم افیضوا پھر لوٹو تم بھی من حیث اسی جگہ سے افاض الناس جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں. مشرکین مکہ اور وہ لوگ جو وہ قبیلے جو حدود حرم کے قریب رہتے تھے کہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے جبکہ باقی ساری دنیا کے لوگ عرفات جاتے تھے. وہ عرفات سے شام کو لوٹتے تھے کہ پہلے سے مزدلفہ میں ہوتے تھے. اللہ نے اس رسم بد کو ختم کیا کہ نہیں جہاں سب جاتے ہیں تم بھی وہیں سے جایا کرو. عرفات پہنچو اور عرفات سے ہی ان لوگوں کے ساتھ واپس آؤ. ثم افیضوا پھر جب تم لوٹو من حیث وہاں سے افاض الناس جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے. واستغفروا اللہ اور اللہ سے معافی بھی مانگو مغفرت بھی طلب کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں. فَإِذَا پس جب قضیتم پورا کر لو تم مناسککم اپنے حج کو فاذکروا اللہ پھر تم اللہ کو یاد کرو کذکرکم آباءکم جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو ذکر کرتے ہو ان کو یاد کرتے ہو. او اشد ذکر یا ان سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ مینا کے اندر واپس آنے کے بعد پورا دن اپنے باپ دادوں کے کارناموں کو ذکر کرتے اور ان کے جو ہے بہادریوں کے قصے بیان کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب تم اللہ کو یاد کرو. فمن الناس اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں من یقول یوں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. اللہ فرماتے جو دنیا مانگتا ہے وما لہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت کے اندر من خلاق کوئی حصہ. ومنہم اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں من یقول جو اس طرح کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما وفی الآخرت حسنہ اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما وقنا اور بچا لے ہم کو عذاب النار جہنم کے عذاب سے. اولئک لہم اللہ فرماتے اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم نصیب ان کے لیے ہے ثواب مما کسبوا جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. فاذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات چند گنتی کے دنوں میں چند گنتی کے دن جو 10 تاریخ کے بعد ہیں 11 12 13 جو مینا کے اندر گزارے جاتے ہیں. فمن تعجل پس جو شخص جلدی کرے 2 دن کے اندر فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر حاجی 11 اور 12 کی کینکریاں مار کے مکہ واپس آ جائے یا اپنے وطن واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں. ومن تاخر اور جو بندہ تاخیر کرے یعنی وہاں 1 دن اور ٹھہرے 13 کو بھی کینکریاں مار کے آئے فلا اسم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا یہ تفصیل اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو جان لو انکم الیہ تم سب اس کی طرف تحشرون جمع کی جاؤ گے. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں من یعجبک عجیب لگتی ہے اس کی بات آپ کو قولہ فی الحیات الدنیا دنیاوی معاملات میں اس کی بات آپ کو بڑی عجیب لگتی ہے. ویشہد اللہ اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے علی ما فی قلبہ اس بات پر جو اس کے دل میں ہے. وہو حالانکہ وہ الد الخصام وہ بہت سخت جھگڑالو ہے یعنی تمہارا سخت دشمن ہے. یہ ایک شخص تھا اخنس جو مدینہ میں آیا اور آپ علیہ السلام سے بڑی چکنی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ کو اس کی باتوں سے بڑا تعجب ہوا لیکن اندر سے وہ دشمن تھا. جب وہاں سے لوٹا تو مسلمانوں کو مارتا گیا ان کی کھیتیوں کو جلاتا گیا جانوروں کو مار دیا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ باتیں اس کی کچھ تھیں اور عمل اس کا کچھ. وہ تمہارا سخت دشمن ہے اور وہ کرتا کیا ہے وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ یہاں سے پھرا سعى فِي الْأَرْضِ تو وہ بھاگا پھرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ فساد کرے اس میں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور برباد کر دی اس نے کھیتیاں وَالنَّسْلَ اور لوگوں کی نسلیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا يحب الفساد نہیں پسند کرتے فساد کرنے والے کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب کہا جاتا اس شخص کے لیے
یہی شخص جب قسم اٹھاتا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، جب کہا جاتا اس کے لیے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزہ تو پکڑ لیتا ہے اس کو تکبر، گناہ کے ساتھ وہ تکبر کرنے لگتا ہے، فحسبہ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جہنم، جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ بہت برا یہ بچھونا ہے جہنم کا جس کے اوپر یہ لیٹے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن یشتری جنہوں نے سودا کیا نفسہ اپنی جانوں کا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، یہ صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تابعداری کرو، نہ چلو تم خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم، انہ لکم بے شک وہ شیطان تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد اس کے بعد بھی، ما جاءتکم کہ آ چکی تمہارے پاس، البینات اللہ کی طرف سے روشن باتیں، روشن دلیلیں، پھر بھی تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، یعنی کامل قدرت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ هل ينظرون اللہ فرماتے کیا یہ کافر انتظار کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے سارے دلائل دیکھنے کے بعد، کیا ابھی ان کو اس بات کا انتظار ہے؟ هل ينظرون کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ خود آئے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، ظلل کا معنی سایہ، غمام کا معنی بادل، بادلوں کے سائے میں اللہ خود ان کے سامنے آئے، بل ملائکت اور فرشتے بھی ان کے سامنے آ جائیں، وقضی الامر اور سارے کا سارا معاملہ اسی وقت نمٹ جائے کہ یہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک ورنہ برباد ہو جائیں۔ وَإِلَى اللَّهِ اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سارے معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔